ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ صحیح ترین احادیث مبارکہ ہیں سندن ان کو پیش کیا تو ایک صاحب جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے خار کھاتے تھے، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب فیک ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اسی طور پر امام نسائی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ فضائل معاویہ میں آنے والی تمام تر احادیث مبارکہ یہ جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ تو اس صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کئی سوچ رکھنے والے افراد ہمارے معاشرے میں اہل سنت کے اندر موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ احباب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو دل میں بات رکھتے ہیں نا، اس کو بالکل واشگاف اور صاف لفظوں میں بیان کر دیں، یعنی بزدلی کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا یعنی تسلیم بھی کرنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کو، اور ساتھ میں جو ان کے فضائل میں آنے والی صحیح السند یا حسن السند جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا انکار بھی کرتے رہنا، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اس حوالے سے اپنا آپ بالکل کلیئر کریں کہ وہ اپنے دل میں حضرت امیر معاویہ سے متعلقہ کیا رکھتے ہیں۔ جس طرح کے روافظ کی ایک طریقہ کار ہے اور ان کی ایک روش ہے کہ وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اپنے دل میں بات رکھتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طور پر آپ احباب بھی بہادری دکھائیں اور بزدل نہ بنیں، جری ہوں اور میدان میں آ کر واشگاف لفظوں میں بتائیں کہ آپ کے دل میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق عقیدہ ہے اس کو آپ بالکل صاف لفظوں میں بیان کر دیں۔ تو یوں چھپے چھپے وار کرنا اور جان بوجھ کر ائمہ پر الزام دھرنا، تو اس تمام تر جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان حرکات میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب بات کی گئی جی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کا عنوان اور چیپٹر قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت احادیث مبارکہ لے کر آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ واضح ہو رہی ہیں اور سامنے آپ کے بالکل عیاں ہیں، ذرا ان کے اوپر نظر دوڑائیں۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو چیپٹر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس چیپٹر پر آپ نگاہ ڈالیں کہ یہاں پر امام صاحب نے عنوان قائم کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سے متعلقہ، اور اس کے تحت احادیث مبارکہ لے کر آ رہے ہیں۔ ذرا انصاف کی اینک لگا کر ان احادیث مبارکہ کو پڑھیں۔ اور آپ الزام لگا رہے ہیں جی امام صاحب کہتے تھے موضوع من گھڑت ہیں۔ بھئی اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ موضوع اور من گھڑت ہیں تو کیا اسی امام نے اپنی کتاب میں موضوع اور من گھڑت احادیث مبارکہ حضرت معاویہ سے متعلقہ بیان کر دی؟ کیسا یعنی ایک برا الزام حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیا جاتا ہے کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ بھئی ان کا جو موقف ہے حضرت معاویہ سے متعلق وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، جس کو فضائل صحابہ میں بیان فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عظمت و شان کے معترف تھے، اور جو ان کے فضائل میں احادیث مبارکہ آئی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو ذکر کر کے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے جی فضائل معاویہ میں آنے والی احادیث جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، وہ ہے کہ اس کا رد کر دیا۔ ان تمام تر زبان درازی کرنے والوں کے زبانوں اور منہ کو بند کر کے رکھ دیا امام صاحب نے اپنی کتاب کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا عنوان اور چیپٹر قائم کر کے اور اس کے تحت احادیث کو ذکر کر کے۔ تو اس لیے اب ان لوگوں کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے جو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلقہ یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ اب دوسری بات امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلقہ ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ یہی رائے رکھتے تھے کہ ان کے فضائل میں آنے والی احادیث موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کا صحت اور سند کی حسنیت کے ساتھ اور اس کے بہتر ہونے کے ساتھ اور صحیح ہونے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی آپ حضرت
امام نسائی رحمہ اللہ، ان سے متعلقہ ذرا تہذیب الکمال میں پڑھ کر دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک عمارت کی مانند ہے، ایک گھر کی مانند ہے، اور فرمایا کہ اس کے مختلف دروازے ہیں، اور اس اسلام کی عمارت کے دروازے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور جو شخص صحابہ پر اٹیک کرتا ہے گویا وہ اس گھر اور اس عمارت پر اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دروازہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ گویا کہ جو امیر معاویہ پر اٹیک کرتا ہے وہ دراصل صحابہ پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، اور جو صحابہ پر اٹیک کرتا ہے وہ دراصل اسلام پر اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ ذرا انصاف کی اینک لگا کر امام نسائی رحمہ اللہ ان سے متعلقہ یہ بات ان کی پڑھے، تو کیا یہ بات بتاتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے قائل نہ تھے؟ اب یہ جو بات تہذیب الکمال میں یہاں پر موجود ہے، تو اس سے اوپر امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلقہ ایک جھوٹا واقعہ ان کی شہادت کا بیان کیا گیا ہے کہ جی لوگوں نے کہا کہ آپ فضائل علی بیان کرتے ہیں تو آج فضائل معاویہ میں کوئی حدیث سنا دیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ بس مجھے چپ رہنے دو، اور اس کے بعد کہا کہ سوائے معاویہ کی فضیلت جو کہ صحیح مسلم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا پیٹ نہ بھرے، اس کے علاوہ مجھے کوئی حدیث پاک نہیں آتی، یا معلوم مجھے کوئی حدیث پاک نہیں ہے۔ تو جواباً لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور اذیت دی، تکلیف دی، اور بالآخر وہ جو ہے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ اسی بات کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام نسائی فرماتے ہیں کہ امام حضرت امیر معاویہ سے متعلقہ احادیث موضوع اور من گھڑت ہیں، بھئی یہ تمہارا تراشا ہوا واقعہ من گھڑت ہے، یہ صحیح واقعہ نہیں ہے، یہ ضعیف واقعہ ہے اور سخت ترین ضعیف ہے۔ اور جو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نیچے موقف بیان کیا گیا ہے، یہ اوپر والا واقعہ بالکل اس کے اپوزٹ اور اس کے مخالف ہے۔ تو اس لیے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ سب کے سب ائمہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں آنے والی احادیث مبارکہ کو یہ دل و جان سے مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اسی بنا پر تو چیپٹر قائم کیے، عنوانات قائم کیے، اور اس کے تحت احادیث ذکر کی، اور اسی وجہ سے تو حضرت معاویہ کو صحابہ کرام کا دروازہ کہا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ لگا لیں اندازہ ان لوگوں کی بدباطنی کا کہ کس طرح ائمہ کرام کو یوز کر کے ان کو، یعنی ان کے پیچھے چھپ کر ان ائمہ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ امام تو یہ فرماتے تھے، یہ امام تو یہ فرماتے تھے۔ بھئی اگر بالفرض، یعنی پہلی بات تو یہ کہ ان ائمہ نے یہ فرمایا نہیں، بلکہ ان کا عمل ان کے طرف منسوب کیے ہوئے قول کے بالکل خلاف ہے۔ بالفرض اگر امام نسائی اور امام احمد بن حنبل یا کوئی اور امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قائل نہیں ہے، تو کیا ان کا قائل ہونا یہ کوئی دین کا بنیادی جز ہے کہ یہی معیار ہے فضیلت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بھئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے تناظر میں دیکھی جائے گی، اس لیے کہ فضیلت کے جو مراتب ہیں اس کو طے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ان کے ذریعے سے کسی بھی ذات کی فضیلت کو منتخب اور متعین کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت سے بے شمار احادیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سے متعلقہ بیان فرما دی اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلوا دی، اب اس کے بعد کسی امام وغیرہ کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، یا پھر ائمہ کو دیکھنا چاہیے، یا فلاں عالم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، یہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام وہ کیا فرماتے ہیں۔ ان کی آراء، ان کے فرامین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مثبت ہیں، اور آپ لوگ بالکل منفی لائن پر گامزن ہیں اور بالکل منفی لائن پر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اگر چلنا ہے تو فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں چلنا ہے، فرمان مصطفیٰ کی لائن پر چلنا ہے، نہ کہ کسی اور راستے کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو مت دیکھیے ادھر ادھر، صرف دیکھیے تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھیے، ان کے فرامین کو دیکھیے۔ یہ جو مسلک، مزاج، منہج
اور اس قسم کی جو آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے ممبروں سے یہ بات بیان ہوتی ہے، یا ہمارا منہج یہ ہے، ان تمام تر چیزوں کو پاؤں تلے روند دیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نبی پاک علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں، شرف صحابیت کے مقابلے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، محاسن اور مناقب کے معاملے کے اندر آپ ان تمام باتوں کو روند کر فرمان مصطفیٰ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو احادیث کے تناظر میں دیکھیں کہ احادیث کیا بیان کرتی ہیں۔ کتنے ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر، احادیث کی بکس کے اندر عنوانات قائم کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو واشگاف لفظوں میں بیان کیا ہے، اور صحیح السند اور حسن السند احادیث مبارکہ بیان کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہوں جو ضعیف ہوں یا سخت ترین ضعیف ہوں یا موضوع ہوں، ایسا تو حضرت علی کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کتابوں کے اندر کہ جو ان کی فضیلت میں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ صحیح السند نہیں ہوتی، ضعیف السند ہوتی ہیں یا موضوع من گڑت ہوتی ہیں۔ تو کیا اس اصول اور ضابطے کو اپناتے ہوئے حضرت مولا علی کی فضیلت کا انکار کر دیا جائے کہ ان کے فضائل میں کسی قسم کی کوئی حدیث پاک نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ روش بالکل غلط ہے۔ اگر بالفرض ایک دو حدیث مبارکہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں تو اس کی وجہ سے جو صحیح السند ہیں یا حسن السند احادیث مبارکہ ہیں ان کو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ تو ان موضوع یا ضعیف احادیث کی وجہ سے یہ جو باقی ساری صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس روش کو چھوڑیں جو نبی پاک علیہ السلام کی صحیح السند اور حسن السند ائمہ نے کتابوں میں ذکر کر دی، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان احادیث مبارکہ کو لیں اور اس کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سے متعلقہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے کی اصلاح کریں۔